بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دروشی بابا سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کے خاص کرم اور اس کی نگاہ کرم کے طفیل الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی. ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے، اس کا ذکر کرنے کے لیے، اسے یاد کرنے کے لیے حاضر ہے. اللہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. جو میرے بھائی پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانی دور فرمائے. حضرات محترم، آج کا جو موضوع ہے، چونکہ آج کی جو رات ہے وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہوگی، جسے احادیث طیبہ کے اندر لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا ہے. تو اسی حوالے سے کچھ رہنمائی، کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، اللہ کی بہت سی صفتوں میں سے کچھ ایسے صفاتی نام ہیں کہ جو بندہ زبان سے جب لیتا ہے اور اس کا مطلب سنتا ہے، سمجھتا ہے اور اسے دل و جان سے محسوس کرتا ہے، تو بندے کے نہ صرف دل و دماغ پہ وہ چیز اثر کرتی ہے، بلکہ بندے کی ایک امید بندھ جاتی ہے. جب بندہ کہتا ہے نا کہ اللہ رحیم ہے، رحیم کا مطلب ہے حد درجہ رحم کرنے والا. اللہ رحمان ہے، اس کا مطلب ہے حد درجہ مہربان، بہت زیادہ مہربان. پھر بندہ جب کہتا ہے کہ اللہ غفور ہے، اس کا مطلب ہے اپنے بندوں کی بخشش کرنے والا. سبحان اللہ. پھر جب بندہ کہتا ہے نا کہ اللہ غفار ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ گناہگاروں کی بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے، انہیں معاف کرنے والا ہے. تو جب بندہ یہ سنتا ہے، سن کر کانوں کے ذریعے سے جب یہ آواز
اس کے دل و جان کے اندر چلی جاتی ہے تو بندے کو ایک امید لگ جاتی ہے کہ میرا رب تو بڑا کریم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا رب تو بڑا رحیم ہے، میرا رب تو بڑا غفار ہے، میرا رب غفور ہے، میرا رب رحیم ہے۔ تو یہ صفتیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے ہم تک پہنچائیں تاکہ بندے اللہ کی رحمت سے امید لگا کے اس کی بارگاہ میں آئیں، اپنے گناہوں پہ پچھتائیں، پچھتانے کے بعد دو آنسو بہائیں اور میری بارگاہ سے بخشش کا پروانہ لے جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک اور بات سمجھنے والی وہ یہ کہ اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے، اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ وہ گناہگاروں پہ رحم فرمائے اور ان کی بخشش فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بھی شخص گناہ نہ کرے، گناہوں سے پاک زندگی گزارے، فرمایا میں اس قوم کو ختم کر دوں گا اور اس کی جگہ ایک ایسی قوم لے کر آؤں گا جو گناہ کرے اور میری بارگاہ میں بخشش مانگے، توبہ کرے، میں ان کی بخشش کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ گناہگار میری بارگاہ میں آئے، گڑ گڑائے، معافیاں مانگے۔ یہ نہیں کہ گناہ کر کے اکڑ جائے اور کہے میں نے ٹھیک کیا ہے، یا غافل ہو جائے، اس کی بارگاہ میں آئے ہی نہ، اس کا ذکر کرے ہی نہ، اس کی بارگاہ میں سر جھکائے ہی نہ، اور غفلت کی زندگی گزارتے گزارتے دنیا سے چلا جائے۔ فرمایا اللہ کو ایسے متکبر لوگوں کی لوڑ نہیں ہے۔ فرمایا کبر میری رضا ہے، کبر یعنی بڑائی جسے تکبر کہتے ہیں، فرمایا یہ تکبر صرف اللہ کی ذات کے شایان شان ہے۔ انسان کیا ہے، انسان کی اوقات کیا ہے؟ فرمایا خلق الانسان من نطفہ، ہم نے تو انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے، یہ ہے اس کی اوقات، یہ ہے اس کی ذات۔ ایک ایسا قطرہ کہ جو جناب والا اگر کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو کپڑا دھونا پڑتا ہے، پاک کرنا پڑتا ہے۔ انسان کی اوقات تو یہ ہے، ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے اور پھر زمین پر اکڑ کے چلتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہونے کی بجائے اکڑتا ہے، میں نے ٹھیک کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ فرمایا میں نہیں، بس تو ہی تو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے، ایک چیز ذہن میں رکھو اور اس فکرے کو صرف شعر نہ سمجھنا بلکہ اپنا عقیدہ اور ایمان سمجھنا۔ حضرت میاں محمد بخش کھڑی شریف والے آپ اس موقع پر بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں فضل تیرے آس کریمہ صدقہ اپنے پاک نبی دا بخشی خطا جو ہوئی۔ بندے کا کام یہ ہے کہ جھک جانا، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، معافیاں مانگنا، آنسو بہانا۔ فرمایا میرے رب کو یہ بڑا
پسند ہے بندہ گناہ کرے اور پھر میری بارگاہ میں آئے، آ کے سر جھکائے اور کہے یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، میں گناہگار سیاکار، تو بخشنہار مہربان ہے، سبحان اللہ، میں تیری بارگاہ سے امید لگا کے آ گیا ہوں۔ آج کی رات ہم نے اللہ کی بارگاہ سے یہی مانگنا ہے، یا اللہ ہم گناہگار سیاکار آج کی رات تیری بارگاہ میں آئے ہیں، اپنی خالی جھولیاں لے کر آئے ہیں، ہمارے پلے کوئی نیکا مال نہیں ہے، اگر نیکا مال کریں تو کبھی ریاکاری، کبھی غرور، کبھی دکھاوا، کبھی یہ کبھی وہ ساری کی ساری نیکیاں بھی دکھاوے سے بھری ہوئی ہیں۔ یا اللہ ہم تو بالکل خالی تیری بارگاہ میں آئے ہیں، بس تیری بارگاہ سے تیری رحمت کا دامن پکڑ کے امید لگائے آئے ہیں، بخشنا تو نے ہے، اے بخشنہار مہربانیاں فرما، آج کی رات ہم سب کو معاف فرما۔ ہی اس لیے گئی ہے، یہ پٹاخے چلانے والی راتیں نہیں ہیں، یہ غفلت کی نیند سونے والی رات نہیں ہے، یہ جناب والا کاروبار کرنے والی رات نہیں ہے، یہ اس کی بارگاہ میں وقت دینے والی رات ہے، اس کی بارگاہ میں جھک جانے والی رات ہے۔ سنو اس حدیث پاک کو، روایت کرنے والی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات بڑی خاص تھی، اس لیے کہ میرے پاس محبوب خدا کی ذات تھی۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو رات کو میں نے بستر پر نہ پایا، فرمایا ذہن میں یہی خیال آیا ہو سکتا ہے سرکار کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے ہوں۔ فرماتی ہے میں ڈھونڈتی نبی علیہ السلام کی خوشبو کے پیچھے سبحان اللہ، اللہ اس لیے کہ صحابہ کرام نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا ہوتا تھا نا تو وہ کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ سرکار کدھر گئے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں۔ سرکار کے جسم مبارک کی خوشبو ہی اتنی خوبصورت تھی کہ صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ جو رستہ مہک رہا ہے یہ بتا رہا ہے ادھر سے کوئی گزر کے گیا ہے۔ اللہ فرماتی ہیں کہ میں جب جنت البقیع میں گئی جو مدینہ شریف کا قبرستان ہے، اللہ ہم سب کو اس کی بھی زیارت عطا فرمائے، اس کی بھی حاضری عطا فرمائے۔ عمرہ بڑا مہنگا ہو گیا ہے، دعا کرو اللہ کوئی اسباب پیدا فرما دے ہم سب مل کے مدینے جائیں۔ بلند آواز سے آپ کو نا آمین آمین۔ باہر کہہ فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں سرکار نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور سرکار زار و قطار ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہیں، فرمایا عائشہ کیا تجھے پتا ہے کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ آج کی رات کون سی رات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اے عائشہ آج کی رات بڑی خاص رات ہے، لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا شعبان کی 15ویں رات ہے، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ اپنی شان کے مطابق جو دنیا والا آسمان ہے اس پہ جلوہ فرماتا ہے، اس پہ تشریف لاتا ہے، اور پھر فرمایا آواز لگائی جاتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا، سبحان اللہ، میں اسے بخش لوں، ہے
کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں، یہ ندا آ رہی ہے۔ اس رات میں خاص طور پر اللہ کرم فرماتا ہے، بندوں کے بڑے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر فرمایا اللہ اس رات میں بنو کلب جو قبیلہ ہے جس کے پاس مدینے کے اندر سب سے زیادہ بکریاں ہوتی تھی، فرمایا اللہ اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ۔ اس واسطے حضرت میاں محمد بخش کھڑی شریف والے آپ نے کیا خوب گل کی تھی، فرمانے نے پچھلی راتی اور رحمت رب دی کرے بلند آوازاں او بخشش منگن والیاں کارن اج کھلا ہے دروازہ، اج دروازہ کھلا جائے تے انہاں واسطے کھلے ہے جنہاں نے بخشش منگنی ہے، جنہاں نے اس بارگاہ دے اندر آنا ہے، جن نے اپنے آپ نو اس بارگاہ دے اندر جھکانا ہے، جن نے گڑ گڑا کے معافیاں منگنیاں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم یہ بھی بات ذہن میں رکھو کہ رمضان آنے والا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی شعبان کا بلکہ اس سے پہلے رجب کا سرکار چاند دیکھتے ہاتھ اٹھا لیتے، میرے مدنی لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے لیے رجب میں بھی برکت ڈال دے، یا اللہ ہمارے لیے شعبان میں بھی برکت ڈال دے، اور ہمیں اسی طرح برکتوں کے سائے میں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر سرکار باقاعدہ اس کی تیاری فرماتے۔ بہت سی حدیث میں ہے کہ سرکار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی یہ روایت ہے، ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے بھی یہ روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رمضان کے بعد کیا؟ رمضان کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ میرے دوستو ایک گزارش ہے، جب ہمارے نبی نے ایک طریقہ بتا دیا کہ بھائی سرکار کے لیے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں، لیکن امت کے لیے پیغام یہ تھا کہ بھائی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی تیاری کرو، اس کی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور جب رمضان آ جاتا نا تو سرکار باقاعدہ جس طرح تہمت بندہ باندھتا ہے نا اور اس کو کستا ہے، سرکار باقاعدہ یہ عمل کر کے صحابہ کو بتاتے، صحابہ کمر کس لو رمضان آ گیا۔ یہ میرے نبی کا عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، فرمایا شعبان مجھ محمد کا مہینہ ہے اور رمضان ہمارے رب کا مہینہ ہے۔ سرکار خوب عبادت کرتے، یہاں تک کہ
अहादीस में है कि सरकार पूरा महीना शाबान का रोजे रखते थे। सुभान अल्लाह। आपको पता है कि अरब की गर्मी, जो अहबाब उम्रा करके आए हैं उन्हें पता है कि भाई 5 मिनट भी एसी के बगैर बाहर निकलना ये ऐसे ही होता है जैसे बहुत बड़ा अजाब आ गया। अरब की जो गर्मी है, सहरा है, पथरीले इलाके हैं, वहाँ की गर्मी बर्दाश्त करना कोई आम बात नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो पूरा पूरा महीना रोज़ा रखते थे, हुजूर के सहाबा भी रखते थे। दावा तो हम करते हैं कि हम अपने नबी से प्यार करते हैं, तो भाई ये भी तो प्यार है ना कि महबूब की अदाओं को अपनाया जाए, उनकी बातों पे अमल किया जाए। तैयारी कर लो भाई, रमज़ान आ गया है। ये रात है ही इसलिए कि अपने आप को पाक साफ करो, गुनाहों से पाक साफ करो, अपने जो ख्यालात हैं, जो मनफी सोचे हैं, उनको ख़त्म करो और उनमें पाक ख्यालात लेकर आओ। कुरान मजीद की तिलावत शुरू करो। यहाँ तक कि एक हदीस में मैंने पढ़ा कि ये जो आयत है ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, जिसे आयत दरूद कहा जाता है, वो भी शाबान के अंदर ही नाज़िल हुई। सुभान अल्लाह। दरूद पढ़ो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। जितना विर्द वज़ाइफ कर सकते हो अपने आप को, जिन पंजाबी कहते हैं ना, होला करके, गुनाहों से पाक करके उस बारगाह में लेकर आओ। उसकी रहमत तो पहले ही बेकरार है कि मेरा बंदा आए और मैं उसे दोनों बाजुओं से थामूं। एक हदीस बाद में है, फरमाया शहरु राजा बिन शहरु उम्मती, नहीं, शहरु राजा बिन शहरुल्लाह व शहरु शाबाना शहरी व शहरु रमज़ाना शहरु उम्मती औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मफ़हूम है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का फरमाया, जो रजब है ये अल्लाह का महीना है, शाबान है ये मेरा महीना है, और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। रमज़ान फरमाया मेरी, बोलो बोलो, मेरी उम्मत का महीना है। भाई उम्मत फिर गाफिल हो जाए। माशाल्लाह हमारे जो जवान बच्चे होते हैं, माँ अमूमन कहते हैं जी बच्चे नू बड़ी गर्मी लगती है, बच्चा बड़ा कमज़ोर है, चलो रहन दे ना। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों खुद भी बचो उस आग से और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। यह आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को रोजे रखवाएं, अभी से रखवाएं। 1-2 ये तैयारी के लिए होते हैं, बच्चों को बताया जाए, बच्चों रमज़ान आ रहा है, आप बालिग हो और आपके लिए सारे महीने के रोजे रखना फर्ज है। कल क़यामत वाले दिन जब आपसे पूछा जाएगा, आप क्या जवाब दोगे? मेरे बच्चे की तबीयत खराब मन्या जाएगी गल, या मेरे बच्चे के अंदर बड़ी कमज़ोरी थी, ये इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, ये है वो है। एग्ज़ाम से ज़्यादा ये जो दुनियावी इम्तिहान है, ये तो बंदा ले दे के पास हो जाता है, वहाँ पर लेने देने वाला मामला कोई नहीं। वहाँ पे आमाल हैं, जो किए होंगे सामने आ जाएंगे, नहीं किए होंगे सजा भुगतनी पड़ेगी। हाँ, वहाँ पे किसी किस्म का कोई भी बूटी शूटी वाला सिलसिला नहीं है, वहाँ पे जो किया है वो सामने आ जाना है। ये है आपके अमाल। आप मेरे मुखातिब हो, मेरा फर्ज बनता है
ہر حوالے سے آپ کو سمجھانا بتانا، خود بھی اس پر عمل کرنا۔ وہ کیا ہے؟ اب خود بھی اس آگ سے بچو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جہنم کا جو سب سے چھوٹا عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آدمی کو اس کے پاؤں کے نیچے سے آگ لگائی جائے گی، سیک دیا جائے گا، حرارت دی جائے گی، جس سے اس کا دماغ ابلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائی، میرے دوست، یہ ہم سب کے لیے ہے، یہ چانس ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ نے ہمیں جو حیاتی دے رکھی ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کوئی ہو یا نہ ہو۔ اب رات مل گئی ہے تو ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ جن کی بنو سرکار نے یہ بہت بڑی بات کی ہے۔ کرو، ایک بکری کے بال گننا کوئی بندہ گن سکتا ہے؟ بولو نا۔ ایک مٹھی میں بھی اگر بکری کے بال آ جائیں تو گننے میں جناب گھنٹوں نہیں کئی دن لگ جائیں گے، بندہ بھول جائے گا اتنے بال سن، اننے گنے نے، اننے رہ گئے نے، وہ بندہ گنتی نہیں کر سکتا۔ یہ رحمت کا دریا ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے برسایا ہے اور اس کا بند کھولا ہے۔ وہ یہ ہے، فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے جسم پہ جتنے بھی بال ہیں، فرمایا اللہ اس سے زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ان لوگوں میں شامل ہونا یا نہیں ہونا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کی رات ہم نے اپنے رب کے لیے خاص کرنی ہے۔ وعدہ کرو اپنے آپ نے۔ اور پھر دوسری بات جو یہاں پر کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک رات بندہ عبادت کر کے بندہ کہے کہ جناب میں بخشا گیا، نہیں۔ اللہ ساڈے اسی بچپن چ گل سنتے ہوندے سا شعراں چ، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ غفلت نہیں۔ بندہ کہنا جناب ساری رات بڑا مزہ آیا سی، بڑی عبادت کی تھی، تو جناب والا صبح ہو بندہ نماز فجر بھی نہ پڑھے، پھر اسی طرح اپنی نوکری تے بھی چلا جاوے، پھر اسی طرح ہیرا پھیری، پھر اسی طرح بددیانتی، پھر اسی طرح جھوٹ، پھر اسی طرح دغا، تو میں نے دسو این دی رات گزارن دا کوئی فائدہ ہے؟ بولو نا۔ ایک کدی کدی جی گلاں کرنی ہوندی نے، ورنہ عموماً تسی نعرے ہی لانے ہوندے۔ آکھو ذرا سبحان اللہ۔ مٹیلی سبحان اللہ ہی کہنے سے بلند آواز نال آکھو سبحان اللہ۔ آج دی رات واسطے تیار ہو کہ نہیں؟ آکھو ایک بار انشاءاللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب بڑا کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا رب بڑا کریم ہے، وہ اتنا کرم فرماتا ہے، وہ تو اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ کسی طرح سے میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے۔ ایک بندہ باہر کھڑا تھا، اندر نمازی نماز پڑھ رہے تھے، تو کسی نے کہا اندر کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں اندر جا سکوں، اندر تو اس کے برگزیدہ بندے ہیں، میں تو گناہوں سے بھرا ہوا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں سے اٹا ہوا ہوں، بھرا ہوا ہوں، میں کون سا منہ لے کر اس کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ اللہ نے کرم فرمایا اس کے اس پشیمان ہونے والے الفاظ، یعنی وہ جس میں پچھتاوا بھی تھا، بندہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی بھی کر رہا ہے، یا اللہ میں کون سا منہ لے کر، کون سے اعمال لے کر تیری بارگاہ میں آؤں گا؟ اللہ نے ان جملوں کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی۔ تو اس کی رحمت و بہانے تلاش کر رہی ہے۔ علام مستغفرن، ہے کوئی
بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس پر کرم فرماؤں اور اس کے لیے رزق کے خزانے کھول دوں۔ ہم لوگ عموماً جو کاروبار کرتے ہیں نا ان کا ذہن بھی گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے کہ کچھ دو اور کچھ لو۔ ہم لوگ جب یہ حدیثیں ہیں ہی آپ سب کو اللہ کی بارگاہ میں لانے کے لیے کہ وہ بارگاہ کتنی کریم ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود نہ ہمارا رزق ختم کر رہی ہے، نہ ہماری شکلیں بدل رہی ہیں، نہ ہم پر کوئی عذاب نازل ہو رہا ہے، یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ایک گناہگار جس کا نام تھا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ، توبہ کرنے سے پہلے حالت یہ تھی کہ شراب کا کارخانہ چلاتے تھے، شراب کا کاروبار کرنے والا بشر حافی، ہر وقت نشے میں دھت رہنے والا بشر، اللہ اکبر، اتنا بڑا کارخانہ ہے۔ ایک دن نشے کی حالت میں جا رہے ہیں، راستے میں چلتے چلتے دیکھا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے کاغذ کا، اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اٹھایا، اس کو جھاڑا، صاف کیا، اللہ اکبر، اپنے گھر میں آ گئے، خوشبو لگائی، اوپر جگہ پر رکھ کے، اونچی جگہ پر رکھ کے کہنے لگے اے اللہ کے نام، تیری وہ جگہ نہیں ہے بلکہ تیری تو جگہ یہ ہے، سبحان اللہ، تیری رستے میں جگہ نہیں ہے، تو بلند ہے اس لیے تیری جگہ بھی بلندی ہے۔ حضرات محترم، اتنی بات کرنی تھی، اللہ مہربان ہو گیا، اللہ نے کرم نوازی فرمائی، وقت کا جو ولی تھا اس کے ہاں پیغام گیا، رات خواب میں اللہ کی بارگاہ سے پیغام آیا، فرمایا فلاں علاقے میں میرا ایک بندہ جس کا نام بشر ہے، اس کے کارخانے میں جانا، یہ جگہ ہے، یہ پتہ ہے، یہ لوکیشن ہے، وہاں جانا، دروازہ کھٹکھٹانا، جب میرا بندہ باہر آئے اسے اللہ کا سلام پہنچانا، اسے اللہ کی بارگاہ سے پیغام پہنچانا۔ حضرات محترم، اتنی سی بات، جب وہ بندہ وہاں گیا، اللہ کا نیک بندہ، دیکھا کہ یہ تو شراب کا کارخانہ ہے، یہاں پر تو برائی ہی برائی ہے، یہ تو شیطان کی اماجگاہ ہے، یہاں ہر طرف شیطانیت ہی نظر آ رہی ہے، ایسی چیز بنتی ہے جس کی وجہ سے بندہ شیطانیت پر آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ حکم تھا رب کا، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا، جواب نہیں آیا، دوسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ جب دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کمزور آواز آئی، کون ہے جو بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ جواب یہ دیا، آپ کے لیے ایک پیغام آیا ہے۔ اللہ اکبر، آنکھیں ملتے ملتے جب دروازہ کھولا، اللہ کا ولی سامنے کھڑا ہے، فرمایا بشر تمہارا نام ہے؟ کہا ہاں میرا نام ہے۔ فرمایا تجھے مبارک ہو، تیرے لیے اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے۔ فرمایا تیرے لیے اللہ کی بارگاہ سے پیغام آیا ہے، سلام آیا ہے۔ وہ حیران پریشان رہ گیا، کہنے لگا کہ مجھے شرابی کبابی کے لیے
اس پاک بارگاہ سے سلام کیسے آ سکتا ہے؟ میں تو بڑا گنہگار ہوں، میں تو بڑا بدکار ہوں۔ اللہ کے کہنے لگا، بشر کہنے لگا میں تو سارا دن نشے میں رہتا ہوں، ساری رات نشہ جسم کے اوپر طاری رہتا ہے، میں تو کوئی نیک کام کرتا ہی نہیں۔ ہاں فلاں دن ایک اللہ کا نام والا ٹکڑا رستے میں پڑا ہوا تھا، میں نے اس کو اٹھایا اور بلند جگہ پہ ٹکایا۔ فرمایا اسی لیے تو رب کی بارگاہ سے سلام آیا۔ اللہ اکبر۔ اتنی سی بات کرنی تھی، بشر حافی کے ہوش اڑ گئے، سارا نشہ وہی اتر گیا، اللہ کی محبت کا نشہ چڑھ گیا۔ وہیں پر ماچس لی، تیلی لگائی، کارخانے کو آگ لگائی اور اعلان کیا لوگوں گواہ رہنا، بشر نے آج سے اللہ کی بارگاہ میں پکی اور سچی توبہ کر لی ہے۔ توبہ کی، اللہ نے کرم فرمایا۔ وہی بشر جو شراب کا کاروبار کیا کرتا تھا، اللہ نے کرم فرمایا وقت کا ولی کامل بنا دیا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ڈاکو تھے، ایک جنگل میں بسیرا تھا اور لوگ وہاں سے جب گزرتے تھے نا تو سوچ کے گزرتے تھے کہ سوچ کے گزرنا یہاں سے، یہاں پر فضیل بن عیاض کا ڈیرا ہے، وہ کسی کو لوٹے بغیر جانا ہی نہیں دیتا، یہاں پر کئی قافلے لٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب کو یہ بات معلوم تھی کہ فضیل بن عیاض اس جنگل کے اندر گزرنے والے کو لوٹ لیتا ہے۔ ایک قاری قرآن نے کہا میں قافلہ بھی لے کر جاؤں گا اور لٹے بغیر آؤں گا، لٹے بغیر آؤں گا۔ مجھے پتا ہے بندہ مومن جتنا مرضی گناہگار ہو لیکن ایک امید کی کرن اس کے دل میں وہ گھر کر کے رہتی ہے، ایک چنگاری ہر وقت اندر رہتی ہے، وہ کسی بھی وقت پوری آگ بن سکتی ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سب سے آگے والی سواری پر وہ قاری قرآن بیٹھ گیا، اور جب جنگل کے پاس سے گزرے اس کی تلاوت یہ الفاظ تھے، یہ قرآن کی آیت تھی۔ فرمایا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت آیا نہیں ہے کہ جب ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں۔ جب فضیل بن عیاض نے قاری قرآن کی تلاوت سنی نا، قاری قرآن نے جب اللہ کا قرآن پڑھا اور پھر یہ آیت پڑھی کہ کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں۔ فضیل بن عیاض نے جب یہ آیت سنی پورے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، کانپنے لگ پڑا، کہا گردن جھکا کے کہنے لگا یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے، یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ تیرے ذکر سے بندہ مومن کا دل ڈر جائے۔ فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا اور معافی مانگی، توبہ کی، اور وقت کا ولی کامل بن گیا۔ ڈاکو تھا، ولی کامل بن گیا۔ وہاں پہ ایک شخص موجود تھا، اس نے کہا، غیر مسلم تھا، اس نے کہا جب میں نے سنا ہوا ہے جب آخری نبی کا امتی توبہ کرے گا نا
تو پھر اگر اس کی سچی توبہ ہوئی تو جو وہ منہ سے نکالے گا اللہ اسے پورا فرما دے گا، اللہ اسے پورا فرما دے گا۔ اس نے کیا کیا؟ ایک تھیلی کے اندر جناب والا پتھر رکھے، پتھر بھر کے حضرت فضیل بن عیاض کے پاس رکھوا دیے، کہے حضور میری یہ امانت اپنے پاس رکھ لیں، یہ میرا سونا ہے، یہ میرا سونا ہے، حضور اپنے پاس رکھ لیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد آیا، کہنے لگا حضور میرا وہ سونا واپس کر دیں۔ آپ نے فرمایا یہ لو اپنا سونا، یہ لو اپنا سونا۔ بس سپرد کرنے کی دیر تھی، جب اس نے کھولا تو اندر پتھر نہیں تھے بلکہ سونا بن چکا تھا۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، توبہ کی اللہ نے ولایت عطا فرما دی۔ آج کی رات توبہ کی رات ہے، انشاءاللہ العزیز باقی باتیں رات کو ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق